اب نیکسٹ سرکولیشن کا بتانے لگی ہوں. سب سے پہلے فرسٹ چیپٹر میں اوور ویو ہے. اس میں ڈیفینیشن کرنی ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جس نے بلڈ تھرو آؤٹ دا باڈی ٹرانسپورٹ کرنا ہے. اس میں سسٹمک ہوتی ہے اور ایک دوسرے پلمونری ہے. جو سسٹمک ہے نا اس نے کیا کرنا ہے, لیفٹ وینٹریکل سے بلڈ لینا ہے, آرٹریز میں لے جانا ہے, ایورٹا میں لے جانا ہے, ایورٹا سے آرٹریز میں, آرٹریز سے پھر اس نے باڈی پارٹس میں لے جانا ہے, پھر وینز میں اور کیپلریز میں, پھر کیپلریز سے وین میں اور واپس مطلب رائٹ ایٹریا میں واپس آ جائے گا. اور جو پلمونری سرکولیشن ہے نا اس میں رائٹ وینٹریکل سے پلمونری آرٹری کی تھی لنگس میں جائے گا اور پھر واپس لنگ سے یہ وینز میں وہ پلمونری وینیولز کے ذریعے لیفٹ ایٹریم میں آ جائے گا. اور اس کے بعد فنکشن آف سرکولیٹری سسٹم کرنے یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے, بس جنرل سی باتیں. اس میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ سپلائی کرنا ہے, ٹیمپریچر ریگولیٹ کرنا ہے, ہارمون اور مطلب ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اور آئنک کنسنٹریشن مینٹین کرنی ہے. اس میں پراپرٹیز دی ہوئی ہیں ویسلس کی. آرٹریز جو ہوتی ہیں نا ان کی وال کیا ہوتی ہیں, تھک ہوتی ہیں, الاسٹک ہوتی ہیں, اور ان کا فنکشن یہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, بلڈ کو تھرو آؤٹ دا باڈی ٹرانسپورٹ کرنا ہے, اس کو پمپ کرنا ہے, اور ان کی نیچر الاسٹک ہوگی. اور آرٹریوز سے بتایا ہوا کہ یہ آرٹریز اسمالر برانچز ہوں گی, اور کیپلریز کا بتایا ہوا کہ یہ اسمالسٹ ہوں گی, اور انہوں نے کیا کرنا ہے, آرٹریز اور وین کو جوائن کرنا ہے. اس کے علاوہ بلڈ کو نا باڈی پارٹس اور مطلب ایکسیسری فلوئڈ مطلب سرکولیشن کے درمیان میں ہی ٹرانسفر کرنا ہے. اور اس کے علاوہ وینس کا بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ہوتی ہیں نا مطلب ان کا نیرو لیومن ہوتا ہے, تھنر والز ہوتی ہیں, براڈ لیومن ہوتا ہے سوئی. اور انہوں نے کیا کرنا ہے, بلڈ ہارٹ کی طرف واپس لے جانا ہے, اور انہوں نے مطلب ڈائلیٹ ہو جائیں گی تو یہ بلڈ کو اسٹور بھی کر سکتی ہیں. لائک اگر مطلب بلڈ فلو زیادہ ہے تو یہ ڈائلیٹ ہو جائیں گی تاکہ بلڈ کو اپنے اندر اسٹور رکھیں, اور پھر جب ضرورت ہوگی تو یہ کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے وینس پمپ کے ذریعے واپس بلڈ باڈی پارٹ تک لے جانا ہے. اس کے بعد بی پی دی ہوں میں, اس میں مطلب ویلیوز ایک دفعہ دیکھ لینی ہے, تو ایورٹا والا اچھے سے کر لینا ہے. اس کے بعد والیوم آف بلڈ ان ڈفرنٹ پارٹ, ان کے یہ پرسنٹیج دی ہوئی ہے کہ ہارٹ میں کتنا ہوتا ہے, یہ یاد کر لینا, اکثر ایم سی کیو میں آ جاتا ہے. باقی سسٹمک سرکولیشن دی ہوئی ہے, اس کا پریشر دیا ہوا ہے, یہ ایک دفعہ دیکھ لینا ہے بس. اور اس کے بعد کنٹرولنگ فیکٹر دیے ہوئے ہیں, ان میں لوکل بلڈ فلو ہے, کارڈک آؤٹ پٹ ہے, آرٹیریل پریشر ہے. نیکسٹ ہیموڈائنامک ہے. ہیموڈائنامکس میں کیا ہوتا ہے, انٹر ریلیشن شپ آف بلڈ فلو, پریشر اور ریزسٹنس اسٹڈی کیا جاتا ہے. اب اس میں اوہم لا ہے, اوہم لا اکثر پوچھا جاتا ہے. یہ کیا ہے, بلڈ فلو جو ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے بلڈ فلو کی ڈیفینیشن کیا ہے, کوانٹٹی آف بلڈ جو کہ پر یونٹ ٹائم میں پر ایک ایریا سے گزر رہی ہے, لائک 1 ملی لیٹر پر منٹ. لیکن نارمل جو اس کی ویلیو ہوتی ہے نا وہ 5 لیٹر پر منٹ ہوتی ہے. اس کے دو میتھڈ ہیں میجر کرنے کی, ایک الیکٹرو میگنیٹک اور ایک ڈاپلر افیکٹ ہے. جو ڈاپلر فلو میٹر ہے نا اس میں ڈاپلر افیکٹ سے میجر کیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو الیکٹرو میگنیٹک فلو میٹر ہے نا اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ مطلب میگنیٹک فیلڈ اپلائی کی جاتی ہے, 2 پولز, اور الیکٹروڈ ڈپ کیے جاتے ہیں, اور پھر بلڈ فلو کرنے کی وجہ سے جو کرنٹ جنریٹ ہو رہا تھا نا وہ میجر کیا جاتا ہے. اور اس میں اوہم لا دیا ہوا ہے. اوہم لا کیا ہے کہ جو بلڈ فلو ہے نا وہ پریشر ڈفرینس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, اور ریزسٹنس کے انورسلی پروپورشنل Q is equal to ڈیلٹا پی اوور آر. بلڈ فلو کو Q سے ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پہ. اور اس کے بعد بلڈ فلو کے 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ایک لیمینر یا اسٹریم لائن. اس میں کیا ہوگا, بلڈ اسٹڈی ریٹ سے فلو کر رہا ہے, یا بلڈ کی لیئر اوور لیئر سلپ ہو رہی ہیں, اور مطلب ساری ایک ہی ویلوسٹی سے کنٹینیوسلی موو کر رہی ہیں. اور اس میں مطلب ویلوسٹی بھی سارے بلڈ کی سیم ہے, لیکن تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. جو سینٹر والا بلڈ ہوتا ہے نا اس کی ویلوسٹی ہائی ہوتی ہے, اور جو مطلب ایجز پہ ہوتا ہے نا اس کی ویلوسٹی تھوڑی لو ہوتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ایجز والے بلڈ کو نا جو بلڈ ویسلز کی وال ہے نا وہ اپنی طرف اٹیک کر رہی ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے وہاں سے ویلوسٹی لو ہوگی. تو ایک نا کرو سی بنے گی. اب یہ گراف بھی دیا ہوا ہے تو یہ تھوڑا سا کر لینا, یہ SCQ میں اکثر آ جاتا ہے. اس میں مطلب جو سینٹر والا ہوگا اس کی ویلوسٹی ہائی ہے, سائڈ پہ لو ہے, تو ایک یہ پیرابولک ٹائپ شیپ بنے گی. اس کے بعد ٹربولنٹ بلڈ فلو ہے. اس میں کیا ہوگا, بلڈ ڈفرنٹ ڈائریکشن میں وہ کر رہا ہے, فلو کر رہا ہے, اور اس میں کیا ہوگا کہ ٹربولنٹس ہوگی, مرمرز ہوں گی, اور ریزسٹنس وغیرہ ہوگی. تو اس میں ریزن کیا ہے, یا تو بلڈ فلو گریٹ ہے, یا پھر obstruction کی وجہ سے, یا شارپ ٹرن کی وجہ سے, یا ریف سرفیس کی وجہ سے. تو بلڈ فلو جو ہے نا یونیفارم نہیں ہے, ڈفرنٹ ڈائریکشن میں ہے. اور اس میں ایڈی کرنٹس ہوں گے, مطلب ورل ٹائپ بنیں گے. اور یہ کیا, اس کی ریزن کیا ہے, یہ انہوں نے مطلب ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتے ہیں, ٹربولنٹ فلو کی وجہ سے, اور انہوں نے ریزسٹنس انکریز کرنی ہے. نیکسٹ رینالڈ نمبر میجر آف ریزسٹنس کو کہتے ہیں, یا ابیلٹی آف ٹربولنس ٹو اکر, مطلب جتنی ٹربولنس ہونے کی ابیلٹی ہے. اب اس کا فارمولا اکثر پوچھا جاتا ہے, R = ρ dV over ایٹا. یہاں پہ رو ڈینسٹی ہے, ڈی سے ڈائی میٹر ہے, وی سے ویلوسٹی ہے, اور ایٹا جو ہے نا وہ کیا نام ہے, وسکوسٹی وہ ہے, کوشنٹ ہے. اور اس کی ویلیو ہے نارملی 200 to 400 ہوتی ہے, لیکن اگر مطلب 2000 بھی ہو سکتی ہے اگر مطلب ریزسٹنس بہت زیادہ ہے. یہ اکثر پوچھ لیا جاتا ہے MCQ میں. بلڈ پریشر ہے, پریشر فورس ایگزرٹڈ پر یونٹ ایریا بائی بلڈ. اس کے بعد اس کے میتھڈ ہیں, ایک
स्पाइगो मैनोमीटर होता है और एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है। उसके बाद रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो क्या होता है, इम्पीडेंस टू ब्लड फ्लो, मतलब ब्लड फ्लो के लिए जो रुकावट आ रही है। और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ इंटायर सर्कुलेशन। सिस्टमिक नेक्स्ट, ये सिस्टमिक सिस्टम की सारी रेजिस्टेंस, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है 1 pRV इसकी वैल्यू है। पल्मोनरी रेजिस्टेंस क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन की रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 0.14 pRV है। इसके बाद कंडक्टेंस है, मैयर ऑफ अवेलिटी ऑफ ब्लड फ्लो, और इसकी ये रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है। और इस कंडक्टेंस जो होती है ना वो डायमीटर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब एक फिसियोलिस ला है, इसमें क्या है कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो है ना वो प्रेशर डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका फार्मूला बताना है, एफ क्यू इज इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर 4/8 ईटा एल। तो मतलब प्रेशर और रेडियस की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्लड फ्लो, मतलब जितना रेडियस इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, और लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हिमेटोक्रिट का इफेक्ट है। हिमेटोक्रिट क्या है, ब्लड की वो परसेंटेज जो कि सेल होते हैं। तो हिमेटोक्रिट अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेल इंक्रीज हो रहे हैं, ब्लड विस्कस हो रहा है। अब विस्कस हो रहा है तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी और ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब ब्लड की विस्कोसिटी वाटर के मुकाबले में ना 3 गुना ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसका फ्लो कम होता है वाटर की निस्बत। हिमेटोक्रिट है वही कि परसेंटेज ऑफ ब्लड दैट इज सेल। अब इसकी वैल्यू है मेल में 42, फीमेल में 38। ये ब्लड में भी आएगा, इसको भी याद रखना फिगर। उसके बाद विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ब्लड टू इट्स ओन फ्लो, मतलब ब्लड की जो रेजिस्टेंस है फ्लो के लिए उसे विस्कोसिटी कहेंगे, और या इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसे कह सकते हैं। और ये हिमेटोक्रिट और प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होगी। और वैल्यूज़ हैं, वाटर की 1 होती है, प्लाज्मा की 1.5, ब्लड की 3 होती है। और इसके बाद इसकी डिटर्मिनेशन ऑफ पेरिफेरल रेजिस्टेंस और फ्लो के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है। अब इंक्रीज़ कब होती है, एसिडोसिस में, डायबिटीज़ में, हाइपरग्लाइसीमिया में और पॉलीसाइथीमिया में। क्योंकि एसिडोसिस वो डायबिटीज़ में तो सारी कीटोन बॉडीज़ वगैरह ज़्यादा हैं, हाइपरग्लाइसीमिया में ग्लूकोज ज़्यादा है, और पॉलीसाइथीमिया में सेल ज़्यादा हैं, तो इसलिए इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा डिक्रीज़ कब हो रही है, एनीमिया में, मलेरिया में, एक्सरसाइज में, ओडीमा में। एनीमिया मलेरिया में सेल डैमेज हो रहे हैं इसलिए। अब विस्कोसिटी को कौन से फैक्टर इंक्रीज़ कर रहे हैं, हिमेटोक्रिट इंक्रीज़ होगा, वेलोसिटी इंक्रीज, विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी, ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा। प्लाज्मा प्रोटीन भी डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं विस्कोसिटी को, और ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज में जो ब्लॉक आ रहा है वो भी डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, और वेलोसिटी जो है ना वो इन्वर्सली अफेक्ट कर रही है। दूसरा वेसल लेंथ है, अगर वेसल लेंथ इंक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद फ़ारेनहाइट लिक्विड अफेक्ट है, इसमें क्या होगा, ब्लड इन माइन्यूट कैपिलरीज जो होता है ना वो डिक्रीज़ होता जाता है, मतलब ब्लड विस्कोसिटी ना जैसे आर्टरीज से कैपिलरीज की तरफ आ रहे तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद प्रेशर का इफेक्ट है, प्रेशर का इफेक्ट ये है कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगी और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन, सिम्पैथिक स्टिमुलेशन की वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। और सिम्पैथिक इनहिबिशन की वजह से क्या होगा, वेसल डायलेट हो जाएंगे और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो रही है। उसके बाद लॉ ऑफ लैपलेस है, इसमें क्या है, फोर्स एफ इज इक्वल टू डी पी, मतलब वो फोर्स जो कि मतलब जो कि बस मसल फाइबर, वेसल की जो मसल फाइबर है ना इनको स्ट्रेच करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर है ताकि मसल स्ट्रेच हो और वेसल डिस्टेंडेड रहे, ओपन रहे, वो किसके बराबर है, डी और पी के, मतलब इनका प्रोडक्ट डायमीटर और प्रेशर इनसाइड द वेसल। और यील्ड प्रेशर, लो प्रेशर एट विच आरबीसी जो होंगे ना नैरो वेसल से पास हो सकते हैं। नेक्स्ट इज वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी, इसमें क्या होगा, फंक्शनल इंक्रीजिंग वॉल्यूम एट द ब्लड फ्लो, मतलब जैसे ही प्रेशर चेंज हो रहा है या ब्लड फ्लो हो रहा है तो मतलब प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो ब्लड वेसल का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, इसको कहते हैं वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी। इसकी डेफिनेशन अक्सर पूछ जाती है और फार्मूला भी इसकी फार्मूला क्या है, डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू इंक्रीज इन प्रेशर। अब वेन जो होती है ना वो 8 टाइम मोर डिस्टेंसिबल होती है, ये यहाँ पे याद रखने की चीज़ है। उसके बाद कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का मतलब है टोटल कंप्लाइंस या कैपेसिटेंस। इसमें क्या होगा, क्वालिटी ऑफ ब्लड जो कि एक गिवन टाइम पे एक वेसल में स्टोर हो रहा है, और पर मिलीमीटर ऑफ एच जी राइस के लिए, मतलब कि 1 मिलीमीटर प्रेशर चेंज की वजह से जो ब्लड वेसल में स्टोर हो रहा है उसको क्या कहेंगे, कंप्लाइंस। और इसका फार्मूला क्या है, डिस्टेंसिबिलिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर आ जाता है, या फिर इंक्रीज ओवर इन प्रेशर ओवर सॉरी इंक्रीज इन वॉल्यूम ओवर इंक्रीज इन प्रेशर। और जो कंप्लाइंस होती है ना वेन्स की 24 टाइम ज़्यादा होती है, क्योंकि वो 8 टाइम मोर डिस्टेंसिबल है, और वॉल्यूम का इफेक्ट आएगा तो 3 टाइम ये ज़्यादा हो, 3 से मल्टीप्लाई होकर ये 24 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रेस रिलैक्सेशन है कि वेसल में अगर इंक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम तो एकदम क्या होगा,
پریشر بھی انکریز ہو جائے گا، لیکن اب کیا ہوگا، پریشر انکریز ہوا ہے لیکن یہ پریشر نا دوبارہ تھوڑی دیر بعد اپنی نارمل ویلیو پہ واپس آ جائے گا. تو یہ اسے کہتے ہیں ریورس اسٹریس ریلیکسیشن. یہ اسموتھ مسل میں بھی پڑا تھا. اب اس میں مسل فائبر اس کی ریزن کیا ہے، مسل فائبر لارج ہو گئی ہیں اور ٹینشن ڈکریز ہو گئی ہے. اس کے بعد مین سرکولیٹری فیلنگ پریشر. اس میں کیا ہوگا کہ اگر مطلب ایک بلڈ فلو سارا سٹاپ کر دیں تو اس ویلیو پہ جو پریشر کی مطلب اس سارا بلڈ فلو سٹاپ ہو گیا سسٹمک سرکولیشن میں، اور جو پریشر کی ویلیو آ رہی ہے فیلنگ کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں مین سسٹمک فیلنگ پریشر. تو یہ 7 ملی میٹر آف ایچ جی ہوتا ہے. اور مین مطلب ایک سسٹمک فیلنگ پریشر ہے یہ. اور اگر مطلب اوور آل پوری سرکولیشن کا وہ کر دیں تو وہ سرکولیٹری فیلنگ پریشر ہوگا. مطلب سرکولیٹری فیلنگ پریشر میں ساری سرکولیشن میں سٹاپ کر دینا ہے بلڈ فلو اور پریشر میئر کرنا ہے. اور مین سسٹمک فیلنگ پریشر میں کیا کرنا ہے، سسٹمک سرکولیشن بلاک کر دینا اور بلڈ فلو میئر کرنا ہے. اس کے بعد آرٹیریل پریشر کے آرٹریز سے جب بلڈ گزرے گا تو ڈائسٹلی اور سسٹلی میں کیا ہوگی، پلسیشن پروڈیوس ہوں گی. اور یہ پریشر پلسیشن بھی ہوتی ہیں. پریشر پلسیشن میں کیا ہوگا، پریشر کی چینج مطلب ویو آف پریشر ٹرانسفر ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ آئیں گی، پلسز پروڈیوس ہوں گی. اور ایک ہوتا ہے پلس پریشر. ڈائسٹلک اور سسٹلک پریشر کے درمیان میں جو ڈفرینس ہوتا ہے اسے پلس پریشر کہتے ہیں. اب یہ پریشر پلسیشن اور پلس پریشر کا اکثر ڈفرینس پوچھ لیا جاتا ہے. تو پریشر پلسیشن کیا ہے کہ آرٹیریل والز کی ایکسپینشن مطلب چینج ان پریشر کی پلسیشن کی وجہ سے جو پلس پروڈیوس ہوئی ہے وہ پریشر پلسیشن ہے، کہ ویو آف پریشر ٹرانسفر ہو رہی ہے اور مطلب آرٹریز میں پلس پروڈیوس ہو رہی ہے. اور پلس پریشر کیا ہے، اٹ سیلف ایک ڈفرینس ہے. اس کے بعد فیکٹر کون سے افیکٹ کر رہے ہیں، اس میں اسٹروک والیوم ہے، کمپلائنس ہے، کریکٹر ایڈجکشن ہے، اور اس کے علاوہ ایج افیکٹ ہے. اور ریڈیل پلس ہے، اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے کہ ریڈیل آرٹریز سے میجر کرتے ہیں. اور اب نارمل آئے گی آرٹک سٹینوسس ریگرگیٹیشن یا ڈیکٹس آرٹریوسس میں. اور اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک جو ہم نے کرنا ہے وہاں پہ کروٹوکوف وہ ہے کروٹوکوف ساؤنڈ ہے. اب بریکیل آرٹری پہ اسٹیتھوسکوپ پروڈیوس کر کے اگر ہم لوگ مطلب پلسیشن میئر کریں اسے کروٹوکوف ساؤنڈ کہیں گے. اب مین آرٹیریل پریشر آل دا پریشر تھرو آؤٹ دا سرکولیشن اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اب یہ 60% ڈائسٹولک پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے اور 40% سسٹلک پریشر کی وجہ سے ہوگا. سینٹرل وینس پریشر ان رائٹ ایٹریم کو کہتے ہیں. اور اس میں اس کے فیکٹر افیکٹ کر رہے ہیں، اس میں کارڈیک آؤٹ پٹ اور وینس ریٹرن وغیرہ اس کو افیکٹ کر رہے ہیں. اور پیریفرل وینس پریشر ہے جو کہ پیریفرل وین میں پریشر ہے. ہائیڈروسٹیٹک پریشر ڈیو ٹو فلو آف بلڈ جو ہے نا اس کو ہائیڈروسٹیٹک پریشر کہتے ہیں. اور اس کی ویلیو کرنی ہے، فیٹ میں 90 ملی میٹر ہوتا ہے اور ہینڈ میں 35 ملی میٹر. اس کی ریزن کیا ہے، فیٹ نیچے ہیں تو مطلب گریویٹی کا افیکٹ وہاں پہ ہوگا تو سارا بلڈ زیادہ فیٹ میں ہوگا اور پریشر بھی زیادہ ہے وہاں پہ. اور